الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد صدق الله العظيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے بندو جو ایمان لائے ان سے کہ تم ہر حال میں اپنے رب سے ڈرو للذین احسنوا فی هذه الدنیا ان لوگوں کے لیے بھلائیاں نیکیاں ہیں اس دنیا میں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب بے شک ایسے لوگوں کو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو پورا اجر اور بغیر حساب کے اللہ عطا فرمائے گا بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی جو مجلس میں آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی ان میں چند یہ باتیں تھیں جو اہم تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم اس دنیا میں کفر کرو یا ایمان لاؤ نیکی کا کام کرو یا برائی کا کام کرو ہم نے جو زندگی برتنے اور زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں تم ہر حال میں فائدہ اٹھانا اس کے سلسلے میں ہم تم کو روکیں گے نہیں مثلاً ایک انسان کو زندگی بہتر گزارنے کے لیے ہوا کی ضرورت سانس لینے کے لیے اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ یہ کافر یہ مشرک سب کو برابر سانس لینے کے لیے ہوا اللہ برابر دیتا ہے ایک انسان کو اپنے جسم اور دوسری ضروریات کی چیزوں کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے جس میں بہت سارے فوائد ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے
پانی میں بھی کوئی اللہ نے کفر اور ایمان کے سلسلے میں فرق نہیں رکھا ہے، لہذا دنیا میں جتنی بھی انسان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کہیں کچھ فرق نہیں رکھا ہے کہ یہ ایمان والے کھائیں گے، یہ غیر ایمان والے کھائیں گے، حالانکہ وہ حلال و حرام کا مسئلہ الگ ہے۔ تو اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عام بنا دیا ہے، وہ فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، تم کفر میں بھی ہماری نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے، اٹھا لو، کب تک اٹھاؤ گے؟ نافرمانیوں میں بھی ہماری نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا لو، کب تک اٹھاؤ گے؟ اٹھاؤ۔ اس کا فیصلہ اور اس کا فرق یہاں نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کا فرق اور اس کے فیصلے آخرت میں ہیں۔ انک من اصحاب النار۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو اس دنیا میں جو زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانی چاہیے تو ایمان کے ساتھ اٹھانی چاہیے، شکر کے ساتھ اٹھانی چاہیے، جس سے بنانے والا، عطا کرنے والا خوش ہو جائے۔ اب اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان بندوں کے لیے خاص انعام اور اکرام فرمایا، اور یوں فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر حال میں ڈرتے رہیں، نیکی کے کام میں بھی ڈریں اور گناہ کے کام میں بھی ڈریں۔ ہر حال میں ڈرنے کے مطلب ہے ہمیشہ اللہ سے تعلق ایسا رہے کہ وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، میں اچھا کرتا ہوں تب بھی، برا کرتا ہوں تب بھی، برا کروں گا تو میرے اللہ مجھے سزا دے سکتا ہے جو بہت سخت ہے، میرے اللہ میری نیکیوں پر خوش ہوگا، اس سے بھی آدمی کو اپنے دل و دماغ میں، ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ تو ہر حال میں ڈرو، تقو مطلب یہ ہے متقی پرہیزگار بن کر کے رہو۔ ہمیشہ جب یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، ایک اللہ سے ڈر اور ایک اللہ سے محبت، محبت جب اللہ سے ہوگی تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، ڈر جب اللہ سے ہو تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب بھی بندہ گناہ کے لیے بڑھے گا اس کے دل میں اللہ کا ڈر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری اس کرتوت اور اس کام کی خبر رکھ رہا ہے، لہذا ڈر کا بھی ہونا، ڈر اس لیے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، ڈر سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے، اور اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں نیکی اور نیک بننے کے لیے ضروری ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ نیکی میں ترقی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے محبت اللہ اور اس کے رسول۔ اس لیے محبت میں آدمی سخت سے سخت کام، مشکل سے مشکل کام کر جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں محبت نہ ہو تو پھر وہ تنکا بھی کسی بھی کے لیے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ دل میں اگر ایک عاشق کے دل میں اپنے محبوبہ اور اپنے معشوق کی محبت آ جائے تو ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیف وہ اپنے محبوبہ کے خاطر برداشت کر لیتا ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کون سی پریشانی ہوگی، انجام نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ آگے اس کی محبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا نیکی کا کام آج ہم کو اور آپ کو کرنے میں جو لطف اور مزہ اور اس کی چاہت نہیں ہوتی، اس کی خاص ایک وجہ یہ ہے اس دل میں جس کے لیے نیکی کی جائے اس کی محبت نہیں ہے، اس کی محبت نہیں ہے، اور جب محبت اگر ہو جائے تو پھر آدمی کو راتوں میں جاگنا، راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنا، روزے کا رکھنا، صبر کرنا، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا، یہ سب بہت آسان ہو جاتا ہے اور اللہ آسان کر دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر ایک بار بھی سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 سال کے بعد اپنے گھر پہنچے تھے۔ دعوت اللہ کے رسول نے جب حکم فرمایا تھا کہ میری بات کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس پہنچانے کی نیت سے نکل گئے مدینہ طیبہ سے، نکل گئے وہ، اور نکلنے کے بعد 19 سال کے بعد واپسی ہوئی۔ بیوی بھی بہت خوش ہوئی، آج میرا شوہر ایک زمانے مدت کے بعد آیا ہے، اچھا کھانا تیار کی، خوشی اس کے دل میں ہے کہ آج میرا شوہر رات میرے ساتھ گزارے گا۔ کھانے کی تیاری، گھر کی پاک صاف صفائی، ایک خوشی کی کیفیت اور کیوں نہ ہو۔ لہٰذا کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے بیوی کہنے لگی کہ میں ذرا گھر کی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہوں، آج تو میرے لیے خوشی کی رات ہے، زمانے کے بعد آج آپ آئے ہیں، اس لیے میں کام ذرا سمیٹ لیتی ہوں، پھر بیٹھ کر کے بیتی ہوئی زندگی کی باتیں کریں گے، محبت کی باتیں کریں گے، گزرے ہوئے حالات تمہیں سنائیں گے، تو ہمیں سنائے گا۔ بیوی نے کہتی ہے کہ بات کام سمٹ لیتی ہوں۔ صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کام سمٹ لو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ یہ 2 رکعت کے لیے بیوی سے اجازت لی، نفل نماز۔ اس لیے مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ رات میں اگر عبادت شوہر کرنا چاہتا ہے تو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر عورت عبادت کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے رات کے حق اور حقوق شوہر اور بیوی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ لہذا 2 رکعت کے لیے انہوں نے نیت مان لی۔ عورت یہ سمجھی کہ 2 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا، جتنا میں کام سمیٹوں گی اتنے دیر میں یہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے نماز شروع کی تو ایک لمبی رکعت چلی، سورہ بقرہ پڑھ دی، سورہ آل عمران پڑھ دی، سورہ نساء پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نماز لمبی ہو گئی۔ عورت بھی تھی، نیک تھی، چلو 19 سال صبر کر لی ہوں تو ایک رات اور صبر کر لی۔ آج کی عورتیں ہوتی تو وہی گالیاں دیتی، دھکے دیتی، نیتیں توڑ تاڑ کر کے برابر کر دیتی۔ چلو 19 سال جب میں صبر کی ہوں تو ایک رات اور صبر کر، پڑھ لینے دو میرے شوہر۔ لہذا جب انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ آج تو میری رات آپ نے خراب کر دی، میں تو بہت ساری اپنے اندر تمنائیں آرزو بسا رکھی تھی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ اتنی لمبی نماز آج پڑھ دی۔ کہنے لگے کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اس رب ذوالجلال کی قسم، جب میں بھی سمجھا تھا کہ مختصر رکعت پڑھوں، چھوٹی نماز پڑھوں، لیکن جب میں نے نیت مان لی اور اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ تو پورے جنت کے مناظر، اور ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں، ہٹنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، میرے ذہن و دل و دماغ میں دوسری کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس لیے میری رکعتیں اللہ کی محبت میں لمبی ہوتی چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت۔ رات بھر کھڑا ہونا آسان ہے، آسان ہے۔ آج ہمارے لیے نیکیوں کے کام کرنے میں جو دشواریاں ہیں، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، اور جو بھی نیکی کی جتنی بھی شکلیں، وہ مشکل اس لیے ہے کہ ہمیں اس رب کائنات مہربان سے محبت نہیں ہے، اس پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہیں، اسی لیے نیکی مشکل اور گناہ آسان ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو 2 چیزوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ایک اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر۔ یہ دونوں چیزیں رکھیے، دنیا کتنی بھی خوبصورت لگے، انسان اللہ کی ڈر کی بنیاد پر گناہ سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا کہ میرا اللہ میرا حساب لے گا، مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ میری جوانی، میرا بڑھاپا، میری زندگی کا ایک ایک چیز کا اللہ کو پوچھنے کا حق ہے، وہ ضرور پوچھے گا۔ اگر یہ ڈر آ جائے تو گناہ مشکل ہے۔ اور اس دور میں
اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم لوگ اس وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، قسم اللہ کی کوئی دنیا کی طاقت گناہ سے نہیں بچا سکتی سوائے موت کے ڈر اور اللہ کے ڈر سے، اللہ ہی کے ڈر سے۔ تھانے پولیس کی بھی اب کوئی قدر نہیں ہے، بڑے بڑے قاتل دے کر کے بری ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے زانی بدکار دے کر کے اپنے آپ کو پاک دامن بنا لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی آج دلوں میں ڈر اور خوف لوگوں کے نہیں رہی۔ جیل بھرے پڑے ہوئے، قید خانوں میں قیدیوں سے ٹھوسا پڑا ہوا ہے، اگر ڈر ہوتا تو خالی ہوتے۔ ایک وہ زمانہ بھی گزرا جو بڑے بڑے شہروں میں ایک چھوٹے موٹے کوئی قید خانہ ہوتا تھا اور وہ یوں ہی پڑا ہوا رہتا تھا، کوئی آتا ہی نہیں تھا، اس میں جرم نہیں کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، بدکاریاں نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں کرتے تھے، طلاق خلا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا تھا۔ اس لیے قید خانے کی کوٹھیاں سب کیا ہوتی تھی؟ خالی خالی رہتی تھی۔ اب تو جگہ نہیں قید خانوں میں، سب مجرم کی شکلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس وقت ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت۔ اگر یہ دو چیزیں آ گئی کسی مومن کے دل میں، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ سینہ، یہ دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے خالی، تو پھر اس کے سامنے دنیا کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور اگر ڈر ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو ہوشیار کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ پھر اس کو جنگل میں، آبادی میں، بیاباں میں کہیں بھی کوئی گناہ کرا ہی نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت بڑا مالک تھا اور اس کے باغات تھے، اور باغات میں ٹھہرنے کے لیے اپنا گھر بنا رکھا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کون ہاؤس کہتے ہیں؟ فارم ہاؤس۔ ٹھہرنے کے لیے، موج و مستی کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے اس نے اپنے باغوں میں اس طرح کی چیزیں بنا رکھی۔ ایک مرتبہ جب وہ پہنچا اپنے باغ میں کہ کچھ وقت اور کچھ راتیں، کچھ دن یہاں سکون کو گزاروں گا، تو اس کی نظر باغبانی کرنے والے کی خوبصورت بیوی پر نظر پڑی۔ نظر کا پڑنا تھا، اس کے دل میں وہ بس گئی اور اس نے بسا لیا۔ جب یہ بسنے بسانے کے قصہ، تو اس نے سوچا کہ اب تو میرے لیے بہت سنہرا وقت ہے، میرے باغ میں کام کرنے والی کی یہ بیوی ہے، اب میں جیسا چاہوں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس کے شوہر کو کسی بہانے سے دور بھیج دیا کام پر کہ جاؤ میرا فلاں کام وہاں ہے اور میرے کام کو کر کے آؤ، تاکہ یہ نظروں سے بھی دور رہے۔ اور اس جب تنہائی کے لمحات اس کے آئیں تو اس نے اس کی بیوی کو اپنے محل اور اپنے کمرے میں بلایا اور حکم کیا کہ سارے دروازے لگا دو، دریچے لگا دو۔ جب سارے دروازے اور دریچے بند ہو گئے اور بند کر دی اس نے اس کے حکم سے، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں اور اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں۔ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، اس نے بلایا، آواز دی، کیا دروازے دریچے سب بند کر دیے؟ کہا کہ ہاں مالک، سب نے بند کر دیا، لیکن ایک دریچہ کھلا ہوا جس کو میں بند نہیں کر پا رہی ہوں۔ کہا کہ وہ کون سا دریچہ ہے جو تم بند نہیں کر پا رہی ہو؟ اور اس دریچے سے جو دیکھنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا، اس کو روک بھی نہیں پا رہا ہو۔ کہا کہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے اور کون ہے جو دریچے بند کرنے نہیں دے رہا ہے؟ رکو میں آ رہا ہوں۔ جب اٹھا وہ تو کہا کون سا دریچہ ہے اور کون دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا دریچہ کھلا ہوا ہے جو ہم بھی نہیں بند کر پا رہے ہیں، نہ تو بند کر پائے گا۔ ہم اور تم اس بند دریچے میں اور اس بند کمرے میں گناہ تو کر لیں گے، لیکن وہ اللہ بند کمرے کے بھی حالات کو دیکھنے والا ہے، اس سے تم بھی ڈرو اور میں بھی ڈرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ تمہاری اس بات سے میں آپ توبہ کر لیتا ہوں، اب زندگی میں یہ گناہ کبھی بھی میں نہیں کروں گا۔ کس نے اس کو اس بند کمرے میں گناہ سے روکا؟ اس عورت کو کس نے اس پر مجبور کیا
وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ ہے۔ آج ہم اس اللہ کو بھول گئے ہیں، اسی لیے بازاروں میں، دکانوں میں، گھروں میں، شادی کے محلوں میں، فیشن کی جگہوں پر گناہ کرنا آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ مسجد میں دیکھتا ہے، بازار میں نہیں دیکھتا ہے۔ صرف اللہ مسجد میں، کعبے میں، مدینے میں دیکھتا ہے، ہمارے شہر میں میرے حال کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ آج اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف دلوں سے نکل گیا ہے، اسی لیے آدمی جب جس طرح سے چاہتا ہے گناہ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے کسی سے گناہ کروا لیتا ہے، نہ کرنے والے کے دل میں ڈر، نہ کرانے والے کے دل میں ڈر، نہ کرانے والے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، نہ کرنے والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آج حال یہ اسی لیے گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل۔ وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب جنگل کے سفر سے گزر رہے تھے اور جب ایک مقام پر پہنچے جہاں بکری چرانے والا چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، اچانک ان کے دل میں ایک بات آئی، دیکھیں جنگل میں بھی لوگ ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا دیکھیں، معلوم کریں، جائزہ لیں، کبھی اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھیے، میرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور محبت کتنی ہے۔ انسانوں کی ناجائز محبتوں میں لوگ پھنس گئے ہیں، جوان غیر غلط محبتوں اور عشق میں پھنس گئے ہیں، لوگ دنیا کی محبت مال و جال میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی چند حسین اور خوبصورت مناظر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھو ذرا جنگل میں بھی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف مدینے میں ہیں، صرف شہر میں ہیں، مسجد میں ہیں۔ ایک چرواہا کو بولا ہے تاکہ بھائی ہم سب روزے دار ہیں، ذرا ہم لوگ ٹھہرنا چاہتے ہیں اور اسی جنگل میں افطار بھی کرنا چاہتے ہیں، ذرا ایک بکری دے دو مجھے، جو قیمت کو ہوگی وہ قیمت دے دوں گا۔ کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بکری میری نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا، میں کسی آقا اور مالک کی بکریاں لے کے چرانے کے لیے جنگل میں لایا ہوں، اس بکریوں کا مالک میرا مالک ہے جو اپنے شہر میں ہے، ہم بیچنے اور اس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم آپ کو دے دیں۔ کہا کہ ایک دے دو نا، میں ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، جب تم واپس جاؤ گے یا تیرا مالک بکریوں کو شمار کرے گا اور ایک بکری کم ہو جائے گی تو تم کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیاں ہیں اور ایک بکری کو، جنگل میں بھیڑیاں آتے جاتے رہتے ہیں، مالک مان جائے گا اور تمہاری بات معقول ہوگی کہ جنگل میں بھیڑیوں کا آنا جانا اور بکریوں کا شکار کرنا یہ ایک عام بات ہے۔ کل کا جنگل میں چرانے والا بھی اللہ سے ڈرتا تھا اور اللہ کی محبت دل میں رکھتا تھا۔ کیا جواب دیا؟ این اللہ، جملہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کہ شہر مدینہ میں صرف ہے؟ کیا ان جنگلوں میں اللہ نہیں ہے؟ کیا ان بیاباؤں میں اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ بند کمروں میں اللہ نہیں ہے؟ این اللہ میرے بھائی، تم کہاں بھٹک گئے ہو؟ این اللہ، اللہ یہاں بھی ہے، ہم مالک کو تسلی دے دیں گے لیکن میرا رب اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی بات، پیاری بات کس کے دل سے نکلے گی؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت۔ ڈھونڈیے ذرا میری ماں بہنوں، تجھے کپڑوں سے محبت، زیورات سے محبت، گھر کی بارونق چیزوں سے محبت، لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت، رسول کی محبت سے خالی خالی ہے، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اس قدر لوگ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنا دلیری سے شاید کہ کسی زمانے میں لوگ گناہ کرتے ہوں گے، کرتے تھے، ہر زمانے میں گناہ نیکی دونوں ہے، لیکن جتنی دلیری کے ساتھ آج لوگ کر رہے ہیں، اللہ این اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہ گئے، کہا کہ ہاں جنگل میں بھی اللہ کے سے ڈرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔
آپ نے اس چرواہے کی پیشانی پر بوسہ دی اور یوں فرمایا، ارے چرواہا تو جیسا انسان اس روئے زمین پر جب تک کہ رہے گا اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا، نہ زلزلہ آئے گا نہ طوفان آئے گا، نہ قتل و غارت کے بازار گرم ہوں گے، نہ کوئی ظالم بادشاہ کسی پر مسلط ہوگا۔ تم جیسے لوگ جب تک کہ رہیں گے، آج کہاں ہیں؟ ہر شعبے میں، ہر طبقے میں ایسے لوگ خال خال ایک ایک نظر آتے ہیں، ایک ایک نظر آتے ہیں۔ علماء کے گروپ اور گروہ میں بھی ایسے لوگ نہیں سب نظر آتے ہیں، دنیا والوں میں بھی نظر آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء اور ہم سب کی جماعت بالکل پاک پوتر ہے، نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسی لیے کہ قرب قیامت میں سب سے بدترین زمین اور آسمان کے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ علماء سو ہوں گے، کیونکہ ان سے دین وابستہ ہے، ان سے دین کی نسبت ہے، ان کو لوگ دین سے جانیں گے اور یہ غلط کام کریں گے، اس لیے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عبادت میں شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جس کے لیے عبادت کرتے ہیں اس کی محبت دل میں لائیے۔ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سے ڈریے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تبھی گناہ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اسی اللہ فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، نہیں ایمان لائے تو پہلے اللہ کا رکھ دیا قل تمتع بکفرک، کفر میں بھی کھاؤ پیو میری نعمتیں، تم کو کھلاتا رہوں گا پلاتا رہوں گا، دنیا کی ساری نعمتیں دیتا رہوں گا، حساب آخرت میں لوں گا، آخرت میں۔ لیکن میرے وہ پیارے بندے ہیں، قل یا عبادی الذین، ایمان لائے ہیں، ان کے پاس میں کچھ ایمان تو ہے، لہذا اللہ بچانا چاہتا ہے ہم سب کو، اللہ محبت سے بلا رہا ہے، آ جائیے، اللہ محبت سے پکار رہا ہے، سن لیجیے آج، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اللہ کو کہیں گے رحم کر، تو اللہ کہے گا تجھے میں کہہ کر کے بلایا تھا نا، یا عبادی الذین، آئے میرے بندو آؤ آؤ، اس وقت تو منہ پھیر لیا، اس وقت تو نہیں آیا، جس وقت تیری بخشش کا میں اور تیری بخشش کرنے کے لیے میں خود فرشتوں کو بھیجتا تھا، تم نے نہیں آیا، اذان سنایا، قرآن دکھایا، مسجدیں دکھایا، نیک لوگوں کو دکھایا تاکہ تم آؤ میری طرف۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا، اگر تم ڈرو گے تو دو نعمتیں، دنیا میں بھی اچھائی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں کیا ہے وہاں کام کرنا بہت مشکل ہے، نیکی کرنا بہت مشکل ہے، یہی تو ایک عذر ہوتا ہے۔ عذر کیا ہوتا ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت پریشانی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر بہت مشکل ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، سلام کرنا، نیکی کرنا، کپڑا پہننا، پردہ کرنا، حیا اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ بندے تو یہی کہتے ہیں ہم لوگ، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نیکی کرانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ کر نہیں پاتے ہیں۔ اللہ فرمائے یہ عذر قابل قبول نہیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت وسیع ہے، جس جگہ پر تجھے نیکی کرنے میں دشواری اور مشکل ہے جگہ بدل دو، ہجرت کر لو، شہر بدل دو، محلہ بدل دو، گھر بدل دو، اس لیے کہ نیکی ہی تیری آخرت بنائے گی، گناہ نہیں بنائے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اس سے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ سے بہت سارے مسئلے علماء لکھتے ہیں۔ ایک آدمی اگر روزی رزق کے لیے ایسی جگہ ملازمت کرتا ہے جہاں پر اس کو گناہ کا خطرہ ہے، نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اسلام کی تشخص اور اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے حکم ہے اور اس نوکری کو بدلو، اس جگہ کو چھوڑو، ایمان عمل نیکی ہے اس روزی سے بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پڑھ جاہلوں کو بھی کھلاتا ہے تو تم کو بھی کھلائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر گناہ کی ملازمت کرتے ہو
تو پھر اس کو جتنی جلدی ہو کیا کرو، بدل ڈالو۔ روزی کو اللہ نے زمین پر پھیلایا ہے، وہاں تلاش کرو۔ جب مکہ والے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دیے، مصیبت کھڑی کر دیے، عبادت کرنا مشکل، کلمہ پڑھنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، تبلیغ کرنا مشکل، تو اللہ نے کیا کہا، چھوڑ دو مکہ، چلے جا مدینہ، ہم پھر تجھے بادشاہوں کی طرح بلا لیں گے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے خاطر ہجرت کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ کے خاطر کوئی بڑی سی بڑی دولت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ کیا ہوا؟ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے ہیں، تکلیفیں ہوئی، گھر بار چھوڑیں، مکانات چھوڑیں، باغات چھوڑیں، جو کچھ ہوا سب چھوڑ دیے، لٹ پٹ کٹ کر کے مدینہ آ گئے۔ کیا ہوا؟ انہی لوگوں کو پھر اللہ نے شائن شان کے ساتھ مکہ میں پھر دوبارہ داخل کیا، اور پھر دنیا بھر میں ان کا چرچا کرایا، اور پھر وہی لوگ گورنر کوئی بنے، کوئی بادشاہ بنے، کوئی کیا بنے، اور اوپر سے بھی اللہ نے اعلان کر دیا، ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے گناہ کرنا اس نیت سے کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو روزی کہاں ملے گی۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام یہی کر رہے ہیں، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں سے ہٹ جائیں گے تو روزی کیسے چلے گی، یہ کام اگر چھوڑ دیا تو پھر ہماری شناخت مٹے۔ اسی لیے لوگ اسلام تک کے مٹا دیتے ہیں، اس کی پہچان مٹا دیتے ہیں، اس کو ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں۔ روزی کیسے ملے گی، کھائیں گے کیسے، بچے کو کھلائیں گے کیسے؟ اس لیے دیکھ لیجئے، لباس بدل گیا ہمارا، چہرے مہرے ہمارے بدل گئے، رہن سہن ہمارا بدل گیا، اور یہ کہہ کر کے تسلی لے لیتے ہیں کیا کریں، ہم جس ملک میں ہیں اور جہاں پر ہیں ہم کو ویسا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ مرنے کے بعد میں بھی اللہ کہے گا وہیں چلے جہاں جس کو تم پسند کرتے تھے، جس کے لیے تم نے اختیار کیا تھا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں کو بہانہ بنا کر کے کہ کیا ہوگا، بھوکے مر جائیں گے، اس لیے ہمیں اسلامی تشخص، اسلامی پہچان، اسلامی وقار اور اسلام کی چیزوں کو ہم نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری روزی روٹی کا معاملہ ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ داڑھی والے کو اللہ کھلا رہا ہے نہ کھلا رہا ہے؟ ان کے بچے بیوی ہیں یا نہیں ہیں؟ یا سب بھوکے مر گئے؟ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں داڑھی رکھ لوں گا، ٹوپی لگا لوں گا، مسلمان کی کوئی علامت رکھ لوں گا تو میری دکان میں غیروں کی آمد نہیں ہوگی، گاہک نہیں آئیں گے، میری سواری پر کوئی کرایہ دار نہیں آئے گا، میرے مکان میں کوئی کرایہ دار نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم نوڈل رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم کو انگریزی ٹھیک سے آتی نہیں بھائی، معاف کیجیے گا، نوڈل رہتے ہیں، ادھر بھی ہاؤلائی کا ہاؤلائی، یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے منافقوں کا کام ہے، ادھر ادھر، پکا رہنا ہے تو رہو، نہیں تو پورا ادھر ادھر۔ اس لیے جیسی ہوا ویسی ہم پلٹیں گے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اگر یہ الٹنا پلٹنا ہوتا تو صحابہ سولی کے تختوں پر نہیں چڑھے ہوتے، آگ کے انگاروں پر جلے نہیں ہوتے، وہ قیدیوں کی طرح باندھ ان کو نہیں دیا گیا ہوتا، وہ بھی ایسے ویسے ہو گئے ہوتے۔ اس لیے ایمان اس طرح نہیں ہے کہ ہوا کی طرح وہ عدل بدل کرے، پکا رہیے، روزی دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، زندگی دینے والا وہ۔ برابر سناتا ہوں کہ ایک شخص جب فلمی دنیا میں کام کرتا تھا اور اس میں رہتا تھا، اسی میں اپنی زندگی، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ پھر آیا دوبارہ اپنے اسلام پر لوٹ کر کے اور ایک سنت والی زندگی اختیار کیا۔ چہرے پر ماشاءاللہ نبی کی سنت کو لایا تو ماں کہنے لگے رے بیٹا بھی تیری شادی بھی نہیں کیا، اس سے پہلے یہ داڑھی رکھ لیا ہے، ٹھیک نہیں، کوئی تجھے لڑکی نہیں دے گا، بیوی نہیں دے گا۔ کیا خوبصورت جواب دیا اس نوجوان نے، میری ماں میں اس نبی کی، اس رسول کی سنت اپنے چہرے پر رکھا ہوں جس پیارے نبی کو اللہ نے 11 بیویاں عطا کیا تھا۔
محبت ہو ایسی ہے۔ یہ تو آج نوجوان ہیرا پھیری کرنے لگے، اور نوجوان کے بڑے بڑے لوگ ہیرا پھیری دین اسلام میں کرنے لگے۔ وارض اللہ واسعہ، جگہ چھوڑ دو اللہ کے لیے اگر گناہ کر رہے ہو، گناہ ہو رہا ہے، دین مٹ رہا ہے، جگہ بدل دیجیے۔ اسی لیے علماء فقہاء کرام نے مسئلے بہت سارے لکھے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایک شخص کی ایسی جگہ پر گھر ہے جہاں وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، جہاں وہ سلام نہیں کر سکتا ہے، جہاں وہ اپنے کچھ پہچان اسلامی نہیں بنا سکتا ہے، اس کا خود خاص کا گھر مکان ہے، لیکن وہ آدمی کیا کرتا ہے، صرف اذان سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، مسلمان بھائیوں بہنوں سے سلام کلام کرنے کے لیے، اسلامی ماحول میں بچوں کو پرورش کرنے کے لیے مہنگا گھر سستے میں بیچ کر کے ایک ایسی جگہ اختیار کرتا ہے جہاں پر اس کو اسلام کا ماحول ملتا ہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں گویا کہ اس نے بھی ایک ہجرت کا کام کیا۔ کیا کیا؟ ہجرت کا کام کیا۔ اللہ اس کو بنا دے گا، روزی کا مالک وہ ہے، وہ ارب پتی کو سڑک پتی بھی بنا دیتا ہے۔ کتنے بن گئے نا، ارب پتی تھے لیکن سڑک کے پتوں کی طرح آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے روزی کا مالک وہ عرض اللہ واسعہ، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، گناہ مت کیجیے، اللہ کو ناراض مت کیجیے۔ آگے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جب تم جگہ بدلو گے تو ظاہر ہے کچھ تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب تم کہیں ایک ملازمت کو چھوڑو گے اور دوسری ملازمت اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے یہاں 1,00,000 ملے، یہاں 50 ملے، تکلیف ہوگی۔ اے میرے بندو، اس تکلیف پر تم صبر کر لینا۔ کیا کرنا؟ صبر کر لینا۔ ذرا صبر تم دکھا دو، بغیر حساب، بے حساب تجھے پھر دوں گا میں، بے حساب تجھے روزی دوں گا۔ کتنے ایسے نیک لوگوں کے قصے حالات ہیں جنہوں نے دنیا کی دولتوں کو ٹھوکر مار کر کے جب اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوط کی اور پھر اللہ نے ان کو آزمایا اور پھر اس پر وہ صبر کیے تھا، دنیا کے بہترین تاجر بن کر کے ایک نام کما لیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں ایسے لوگوں کی زندگیاں آج بھی ہیں۔ انما یوفی الصابرون۔ علماء مفسرین نے اس سے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا بغیر حساب کے ہم کیا کریں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، یہ وہی ہے کہ جو اللہ کے خاطر جان مال لگا دیا ہو اور اس پر وہ صبر کیا ہو، شکوہ نہیں کیا ہو، غلا نہیں کیا ہو، افسوس نہیں کیا ہو، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، حساب ہی نہیں لے گا اللہ تعالیٰ۔ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب مصیبت ٹچ کر جائے، زندگی میں جب مصیبت گھیر لے تو شرک نہیں کیجیے، گناہ مت کیجیے، صبر کر کے فیصلہ کر لیجئے، اے میرے مالک جس حال میں تو رکھا ہے میں تیرا بندہ، میں خوش ہوں۔ دیکھیے مصیبت ایک لمحے میں چھٹتے چلی جائے گی اور پھر آپ کو اللہ ہدایت اور انوارات سے نواز دے گا۔ اسی لیے فرمایا یوفی الصابرون، ہم پورا بدلہ دیں گے، پورا کٹوتی نہیں کریں گے، اللہ بخل نہیں کرے گا دینے میں، تو بلکہ بڑھا کر کے دے گا اور بغیر حساب کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دو چیزیں اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ڈر۔ اگر اس سے آپ کی زندگی خالی ہے تو نیکی کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان، اور اگر یہ دو چیزیں آپ کے دل میں، اللہ کی محبت، تو نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل۔ یہ اس کے فوائد ہیں، اس کی علامتیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت تو کرتے ہو لیکن کیسے کرنی ہے وہ میرے محبوب سے سیکھو۔ کس سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے میرے نبی آپ لوگوں کو بتائیے، صاف کہیے کہ مجھے میرے رب کا یہ حکم ہے کہ ہم عبادت کریں تو کس کی کریں؟ صرف اللہ ہی کی خالص کریں اور کسی کے لیے نہیں۔ لہذا عبادت نیکی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہی کے مطلب یہ ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے خالص اللہ ہی کے لیے کیجیے۔
چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، مخلص اللہ الدین، خالص اللہ ہی کی بندگی، اس میں کسی اور کو نہ شامل کیجیے، کسی اور کو مت اس میں ملائیے۔ ہمارے انسان کی ایک عادت بڑی کمزور ہے، بہت کمزور ہے، کہ جب وہ ملتا نہیں ہے تو صرف مانگتے ہیں کس سے، اور مل جاتا ہے تو سب کے طرف بانٹ دیتے ہیں۔ ایک تھوڑا وہاں گیا تھا نا، کہاں وہاں گیا تھا نا، تو وہاں سے یہ چیز مجھے ملی، اچھا وہ گیا تھا نا، اور دیکھو نا یہ دیا باندھ دیا ہوں نا، تب میری قسمت کے ستارے کھل گئے، سب بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیتا ہوں میں اور تقسیم کر دیتے ہو، یہ عادت ہماری اور آپ کی، دیا ہے تو اللہ ہی اسی کی طرف سب منسوخ کیجیے، اسی کے لیے شکر، اسی کے لیے ساری عبادتیں، قولی فعلی جانی مالی بدنی، سب کچھ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے فرمایا، اور اب یہ بھی آپ اعلان کیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے، جبکہ نبی معصوم، جبکہ نبی پاک علیہ السلام سراپا اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتے، لیکن آپ کا یہ کہنا کس کے لیے؟ امتیوں، ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ تمہارا جینا اور مرنا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میری نماز، میری صلاۃ، میری قربانی، میری محنت، میری عبادتیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میرا جینا میرا مرنا سب کس کے لیے؟ تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی لیے ہے۔ یہ ہے اصل اخلاص۔ یہ آج اس اخلاص سے ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ خالی خالی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ کہیے، پھر کہیے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ اخلاص سے عبادت کرنا، فرما بردار بن جانا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت، کیوں؟ اس لیے میں ڈرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک وہ دین ہے، بہت بڑا دین ہے عذاب کا، اس سے میں ڈرتا ہوں، اس سے میں ڈرتا ہوں، عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے ہولناک منظر سے ڈرتا ہوں، وہ میدان محشر کی حالات اور کیفیت سے ڈرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں۔ نہیں یہ چھوٹا ہے اسی لیے حضرت ذرا کر لیں گے چلے گا، یہ نہ دیکھیے کہ نافرمانی اور گناہ چھوٹا ہے، بلکہ کر رہے ہیں کس کی نافرمانی، وہ کتنا بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اس کی بات، بڑوں کی بات چھوٹی بھی خلاف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کو دیکھا نہیں کچھ، حالانکہ ہمارے جیسا وہ بھی آدمی، لیکن ایک عہدے پر وہ بیٹھا ہے، ایک عزت کی جگہ پر بیٹھا ہے، اس لیے وہ بڑا ہو گیا ہے، لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، اس کی بات کیسے تم ٹکرا دیے۔ اسی لیے گناہ کرتے وقت یہ خیال کیجئے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس سے کون ناراض ہو جائے گا، وہ کتنا بڑا ہے میرا مالک مولا، اس پر نظر ہونی چاہیے، اس پر نظر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قل، کہیے، آپ اعلان کیجئے، بتائیے، میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے۔ کیوں؟ ایک دن ہے عذاب کا، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا ہے، وہ ہولناک دن ہے، خطرناک ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، اور یہ بھی کہیے کہ جو کچھ میں بندگی کرتا ہوں وہ صرف اور صرف خالص اللہ ہی کے لیے۔ بار بار تکرار کی اللہ نے، بار بار روک روک کر کے اللہ کہلوا رہا ہے۔ کیوں؟ عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، نیکی میں اگر اخلاص نہیں ہے تو نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ دینی، یعنی تم کرو اخلاص سے کرنا، ورنہ کر کے آؤ گے اور اگر اخلاص نہیں تو وہ تھیلی جو سوراخ ہے وہ نکل کر کے سب ختم۔ اس لیے اخلاص پیدا کیجیے۔
اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لہذا وہ اخلاص۔ اور اگر وہ آیا کہ وہ ذرا دیکھ کر کے مجھے اچھا کہے، خوش ہو جائے، وہ بھی مجھے بہت اچھا کہے، تو وہ کیا ہوا؟ نیکی ایسے گھڑے میں ڈالے ہو جس گھڑے میں کیا ہے؟ سوراخ ہے، ایسی تھیلی میں ڈالا جس تھیلی میں سوراخ ہے، پھر ہوا کچھ بھی میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت نیکیاں نظر نہیں آئے گی۔ پھر آخری آیت فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کرو یا کسی بھی کی کر لو میرے علاوہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم میری عبادت نہیں کرو گے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، غیر اللہ کی کرو گے کر لو۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، نقصان اٹھاؤ گے، قُلْ إِنَّ الَّذِينَ خَسِرُوا، خود بھی نقصان، اپنے گھر والوں کے لیے بھی نقصان اٹھاؤ گے کل قیامت کے دن۔ اگر ایک نیک بنیں گے تو گنہگاروں کے لیے بھی آپ فائدے کی چیز بنیں گے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین ایک نیک بندے کو یہ کہہ دے کہ تم سے میں خوش ہوں اور تمہارے گھر والے خاندان والے جہنم میں ہیں، اگر تم اس کے لیے سفارش کر دو تو میں سب کو جہنم سے نکال دوں گا، تو کیا ہوگا؟ فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر نہیں بنو گے خود بھی نقصان اٹھاؤ گے، اپنے گھر والے بیوی بچوں کے لیے بھی نقصان، جیسا کہ حکم قرآن کریم میں یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود بھی گناہ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بال بچے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ایسا نہیں